پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اسرائیل ایران جنگ میں ترکی بھی کود پڑا، طیب اردوغان کا دبنگ اعلان، پورا کفر لرز اٹھا، جنگ کے بادل مزید گہرے، اسرائیل مخالف اقدامات منظر عام پر آنے لگے، اسرائیل بھی ایران سے خوف زدہ، تیسری عالمی جنگ یا پھر نیو ورلڈ آرڈر، فیصلہ ہو گیا۔ پاکستان اس حوالے سے کس پوائنٹ پر موجود ہے؟ کیا پاکستان، ترکی اور ایران اسرائیل کے خلاف ایک ہو چکے ہیں؟ مستقبل قریب میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آج ہم آپ کو اسی کی تفصیل فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز دوستوں، مشرق وسطی میں پراسرار دوروں، خفیہ سرگرمیوں اور تلخ بیانات سے حالات کی ایک کھچڑی سی پک رہی ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے سرپرست اور قابل ترین سائنسدان محسن فخری زادہ کا قتل اس دیگ کا پہلا دانہ ثابت ہوا۔ محسن فخری زادہ کو تہران کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے لگی لپٹی رکھے بغیر اس واقعے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی بات کی۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے اعلان کیا کہ اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ سپریم لیڈر کے دفاعی مشیر بریگیڈیئر حسین دہقان نے کہا کہ ڈاکٹر محسن کے قاتلوں کو پچھتانے پر مجبور کریں گے۔ 59 سالہ ڈاکٹر محسن ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانی، وزارت دفاع کی ریسرچ اینڈ انوویشن آرگنائزیشن کے سربراہ اور امام حسین یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر تھے۔ 2 برس قبل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس نام کو یاد رکھنا۔ سابق اسرائیلی وزیراعظم الجہود المرت نے بھی کہا کہ فخری زادہ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ 2010 سے 2012 تک ایران کے 4 ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کیا گیا، جس کے بعد ایران نے ڈاکٹر محسن فخری زادہ کی شناخت کو چھپانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوستو، حیران کن طور پر ایٹمی توانائی ایجنسی نے چند برس پہلے ڈاکٹر محسن فخری زادہ تک رسائی طلب کی۔ ایران نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر رسائی دینے سے انکار کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ اسرائیلی فوجیں ایران پر حملے کی تیاری کر رہی ہیں۔ یہ حملہ براہ راست بھی ہو سکتا ہے اور مشرق وسطی میں پراکسیز کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے چند روز قبل بھی انکشاف کیا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا جائزہ لیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی اس خبر کے بعد آیت اللہ خامنائی کے مشیر حسین دوگان نے کہا کہ ایران پر حملہ مکمل جنگ ہوگا۔ افواہوں کی اس دھن میں عراقی وزیر خارجہ نے ماسکو کا دورہ کیا، جہاں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ کو متنبع کیا کہ وہ مشرق وسطی میں چھیڑ چھاڑ سے باز رہے۔ ان سرگرمیوں کا نتیجہ محسن فخری زادہ کے قتل کی صورت میں برآمد ہوا۔ پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے بعد یہ ایران کو لگنے والا سنگین دھچکا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ میں یہ اشارے مل رہے ہیں کہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس خالی کرنے سے پہلے ایران پر حملہ کرنے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے لیے امریکہ براہ راست حملہ کرے یا پھر پراکسیز کے ذریعے ایسا کروائے، یہ سوال بھی زیر بحث ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل نے پراکسیز کے ذریعے ایران کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محسن فخری زادہ کے قاتلوں کا نقش قدم اسرائیل تک پہنچنا قطعی عجب نہیں، یہ اسرائیل کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ اس طرح وہ تاریخ کے مختلف ادوار میں فلسطین کے آزادی پسند قائدین کو قتل کر چکا ہے۔ اسرائیل کے ایک عہدیدار نے گزشتہ روز عالمی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو اسرائیل کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ایران جیسے شر پسند ملک کو روک رکھا ہے۔ ہم ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف ضروری اقدامات جاری رکھیں گے۔ معزز دوستو، ان حالات اور بیانات کے تناظر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایرانی جوہری سائنسدان کے قتل میں اسرائیل اور امریکہ ملوث ہیں، جبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس قتل کے بعد اسرائیل کو بھی شدید خوف ستائے جا رہا ہے کہ کہیں ایران اس پر حملہ نہ کر دے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے خبردار کیا کہ ایران دیگر ممالک میں موجود اسرائیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے اسرائیلی دفتر نے ایک تہلکہ خیز بیان جاری کرتے ہوئے عالمی برادری کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور کہا گیا کہ ایران نزدیکی ممالک میں اسرائیلی مفادات اور شہریوں پر حملوں کا پلان بنا چکا ہے اور اسرائیل کو ایرانی حمایت یافتہ تنظیموں کی جانب سے دھمکی آمیز پیغامات موصول ہو رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے بھی اسی قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایران اور اس کے مابین کشیدگی عروج پر ہے۔ جبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس تنازع میں ترکی نے بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔
ترک صدر رجب طیب اردوغان نے گزشتہ روز ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے عالمی دنیا کو پیغام دیا کہ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خطے میں جارحیت کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو ترکی اس کے خلاف بڑے اقدامات اٹھائے گا۔ دوسری جانب ماہرین کا خیال ہے کہ ایران اس وقت بہت ہی کٹن، تکلیف دہ اور صبر آزما دور سے گزر رہا ہے۔ اس کو اکسانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ ایران کوئی ایسا قدم اٹھائے جس کو بہانہ بنا کر امریکہ اس پر حملہ کر دے۔ ایران مخالف ہمسایہ ریاستیں ایران سے براہ راست ٹکر لینے کی ہمت و سکت نہیں رکھتیں۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت اور قابلیت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ایران کو اسی وقت امریکی حملے کے ذریعے دبوچ لینا قرین مصلحت ہے۔ ایران کے پڑوسی ممالک میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ایران دشمنی میں بہت اندھا ہو، لیکن اسرائیل اور امریکہ موقع کی تلاش میں ہیں۔ دوستو، ایران کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے اسرائیل اور امریکہ مشرق وسطیٰ میں آگ کا ایک نیا الاؤ روشن کر رہے ہیں، جس کے اثرات صرف خلیجی ملکوں تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ مسلسل اشتعال انگیز کارروائیوں کا مقصد ایران کو مشتعل کرنا ہے۔ ماضی میں بھی یہ طریقہ صدام حسین کے خلاف استعمال کیا جا چکا ہے۔ جب بغداد میں امریکی سفیر نے صدام حسین کو کویت پر حملے کا اشارہ دیا اور یوں صدام حسین کے خود اپنے جال میں پھنسنے کا آغاز ہو گیا۔ ایران کے خلاف مسلسل کارروائیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایران کو اشتعال دلا کر اسرائیل یا کسی ہمسایہ عرب ملک پر براہ راست حملہ کرنے پر مجبور کیا جائے، جس کے بعد وہی ہوگا جو صدام سے قذافی تک اور ان ملکوں کے ساتھ ہوا۔ ایران کی قیادت نے فوری طور پر جوابی رد عمل کا شکار نہ ہونے کا رستہ اپنا کر اس دام میں آنے سے انکار کیا۔ مسلمان دنیا کو شیعہ سنی میں بانٹ کر گرم کیک کی طرح ہڑپ کیا جاتا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو سنی دوستی کا لبادہ پہن کر کام نکالا جاتا ہے اور نئی ضرورت پر شیعہ دوستی کا چولا پہن کر کام نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ سے ایشیا اور افریقہ تک بالادست بنایا جائے، جو کسر باقی رہے وہ بھارت کو طاقتور بنا کر پوری کی جائے۔ اس کھیل میں مسلمانوں کو کھٹ پتلی کی مانند نچایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب اقوام اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، یہاں تک کہ بحرینی وزیر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بحرین مکمل طور پر اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے بھی کچھ اسی قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ عرب ممالک اپنے مستقبل سے بے خبر اور بے نیاز ہو کر ایک مسلمان ملک کی گردن دبوچے جانے پر تالیاں اور خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، جو یقینی طور پر ان کے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ مسلمان دنیا کو اس بات کا احساس نہیں کہ وہ کس بے رحمی سے ٹشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہی ہے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔